بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز اور دردناک کہانی سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف عقیدت اور ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ایک دل دہلا دینے والے واقعے کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ معجزات آج بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی دعائیں اور کرامات ہمارے لیے اس طرح مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے ایک ہندو عورت کے شوہر کا کٹا ہوا سر جوڑ دیا اور اپنے معجزاتی اڑنے والے گھوڑے کی مدد سے سب کو حیران کر دیا۔ تو چلیں اس دردناک اور ایمان افروز کہانی کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں ہندو اور مسلمان بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک نیک بزرگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی تھی، جن کی دعائیں اور کرامات لوگوں کے لیے باعث تسکین تھیں۔ گاؤں کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے اور ان کے قریب آ کر اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک دن ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ عورت کا شوہر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، لیکن وہاں ایک خونی لڑائی ہو گئی اور اس کا سر بدن سے جدا ہو گیا۔ عورت غم و الم میں ڈوب گئی، اس کی دنیا اجڑ گئی اور وہ اپنے شوہر کے بے جان جسم کو لے کر گاؤں واپس آ گئی۔ یہ عورت بے بسی اور کرب میں تھی، کوئی اس کے درد کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ اسی غم کی حالت میں وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی اور اپنے شوہر کا کٹا ہوا سر ان کے سامنے رکھ کر گڑ گڑاتے ہوئے مدد کی درخواست کی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہوں نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی شروع کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے مدد طلب کی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے اللہ، تو قادر مطلق ہے، ہر چیز تیرے حکم سے ممکن ہے۔ اپنے کرم سے اس مظلوم عورت کے شوہر کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ کے ولی کی دعا قبول ہوئی۔ جیسے ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا، اس مردہ کے جسم میں حرکت آ گئی اور کٹا ہوا سر اپنے بدن سے جڑ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ شخص زندہ ہو چکا تھا اور اس کرامت کو دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے معجزات کا سلسلہ جاری رہا۔ ان کے پاس ایک معجزاتی گھوڑا تھا جو ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ اس گھوڑے کی طاقت کی کہانیاں بھی بہت مشہور تھیں۔ اس دن جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا، وہ اپنے پر پھیلائے اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ یہ گھوڑا نہ صرف زمینی رکاوٹوں کو عبور کر سکتا تھا بلکہ وقت اور فاصلوں کو بھی پار کر سکتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس عورت اور اس کے شوہر کو گاؤں کے دیگر مقامات پر معجزات دکھائے تاکہ لوگوں کو ایمان کی قوت کا اندازہ ہو۔ یہ کہانی صرف ایک کرامت کی نہیں بلکہ ایمان کی طاقت اور اللہ کے نیک بندوں کی کرامت کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم کرامت نے اس ہندو عورت کی زندگی کو بدل دیا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی شروع کر سکی۔
اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدرت اور اس کے ولیوں کے احترام کو مزید بڑھا دیا۔ آج بھی ہم ان کرامات سے سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پر کامل بھروسہ اور اس کے نیک بندوں کی دعا ہمیں دنیا کی مشکلات سے نجات دلا سکتی ہے۔ اس عورت اور اس کے شوہر نے دونوں نے اسلام کو قبول کیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن گئے، اور وہ پھر پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے لگے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ایمان افروز اور دردناک کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ کی قدرت اور اس کے نیک بندوں کی دعائیں ہماری زندگیوں میں عجیب معجزات دکھا سکتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسے ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں برکت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔